کنارے رہتے تھے وہ پڑوسی تھے جو ایک دوسرے کے قریب رہتے تھے۔ احمد پہلا لکڑہارا بہت ہی چست اور ایماندار لکڑہارا تھا۔ علی جو دوسرا لکڑہارا تھا وہ بہت ہی سست لکڑہارا تھا۔ وہ اپنی روزی روٹی جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر کماتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ایک دن صبح احمد اپنے کام پر نکلا۔ یہ کتنی صبح صبح کام کرنے جا رہا ہے؟ پاگل ہے، میں تو تھوڑی دیر بعد جاؤں گا۔ علی کی زندگی میں بہت پریشانیاں تھیں کیونکہ وہ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ احمد جنگل میں جا کر لکڑیاں ڈھونڈنے لگا۔ ہاں، یہاں مجھے اچھی لکڑیاں نہیں مل رہی، مجھے آگے ندی کے پاس جانا چاہیے، شاید وہاں اچھی لکڑیاں مل جائیں۔ تو احمد ندی کے پاس چلا گیا۔ وہاں اسے بڑا درخت ملا۔ احمد درخت پر چڑھا اور اسے کاٹنے لگا۔ جب وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اچانک کلہاڑی اس کے ہاتھ سے پھسلی اور ندی میں جا گری۔ ارے نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے پاس پیسہ کمانے کے لیے یہی ایک ذریعہ تھا، اس کے بغیر میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ میری مدد کرو۔ وہ رونے لگا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی اور اچانک ایک ہلچل ہوئی اور اس کے سامنے ایک فرشتہ بابا جی کی شکل میں حاضر ہوا اور اس سے پوچھا، آپ رو کیوں رہے ہو بیٹا؟ بابا جی، میں نے اپنی کلہاڑی ندی میں گرا دی ہے، میری مدد کیجیے۔ تمہاری کلہاڑی میں تمہیں لوٹاؤں گا۔ بابا جی نے ندی سے ایک کلہاڑی نکالی۔ وہ ایسے چمک رہی تھی جیسے وہ سونے کی ہے۔ احمد اتنی اچھی چمکتی ہوئی کلہاڑی دیکھ کر حیران ہو گیا، پر احمد نے سچ بولا۔ نہیں بابا جی، یہ میری نہیں ہے۔ بابا جی نے دوبارہ ایک اور کلہاڑی نکالی۔ وہ چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ بیٹا، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ نہیں۔ بابا جی نے ایک لوہے کی کلہاڑی نکالی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ احمد کے چہرے پر خوشی تھی۔ ہاں بابا جی، یہ میری کلہاڑی ہے۔ میرے بچے، تمہاری ایمانداری دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ تم تینوں کلہاڑیاں رکھ لو، یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے، سب تمہاری ہیں۔ احمد خوش ہو کر تینوں کلہاڑیوں کے ساتھ گھر گیا۔ جب وہ علی کے گھر کے پاس سے گزرا، علی نے کلہاڑیاں دیکھی تو حیران رہ گیا۔ صبح وہ لوہے کی کلہاڑی لے کر گیا تھا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک سونے اور چاندی کی کلہاڑی لے کر لوٹا ہے۔ ضرور کوئی بات ہے، اس کے پیچھے جا کر سب پتہ چلاتا ہوں۔ علی بنا احمد کو پتہ چلے اس کے پیچھے جانے لگا۔ احمد گھر پہنچا اور اس نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میری بات سنو، کہاں ہو؟ باہر آؤ جلدی، میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ آ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ ذرا آ کر خود ہی دیکھ لو۔ کچھ خاص ہے کیا؟ وہ وہاں آئی اور اس نے کلہاڑیاں دیکھی تو وہ چونک گئی۔ کیسے یہ تمہیں سونے اور چاندی کی کلہاڑیاں ملی؟ احمد نے سمجھایا بابا جی کیسے حاضر ہوئے اور کیسے اسے یہ کلہاڑیاں ملی۔ میں اتنی خوش ہوں کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ ہم یہ سونے کی کلہاڑی بازار میں بیچ دیں گے۔ علی جو باہر سے سن رہا تھا، اس نے فیصلہ کیا کل وہ احمد کا پیچھا کرے گا۔ اگلے دن احمد نے سونے کی کلہاڑی بیچ دی اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی۔ احمد کے امیر ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ کی طرح کام پر جانے لگا۔ احمد، تم اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ ہمیشہ کی طرح کام پر۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں۔ یہ تو سچ میں پاگل ہے۔ امیر ہونے کے بعد زندگی میں مزہ لینے کی بجائے یہ ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے جا کر پتہ لگاتا ہوں کہ لکڑیاں کاٹتا کہاں سے ہے۔ علی احمد کا جنگل میں پیچھا کرتا ہے۔ احمد ندی کے کنارے جا کر اپنا کام شروع کرتا ہے۔ ہاں، یہ وہ ندی ہے جس میں اس کی کلہاڑی گری تھی۔ اس کے جانے تک میں یہیں انتظار کرتا ہوں۔
احمد کے جانے تک علی رکا رہا۔ علی جلدی سے ندی کے پاس آ گیا اور جان بوجھ کر اس نے اپنی کلہاڑی پانی میں پھینک دی۔ اے اللہ، مجھے اپنی کلہاڑی واپس دلوانے میں میری مدد کرو۔ دوبارہ فرشتہ ایک بابا جی کی شکل میں حاضر ہوا۔ تم رو کیوں رہے ہو بیٹا؟ بابا جی، میری کلہاڑی پانی میں گر گئی ہے، میری مدد کرو۔ یہ ایک لالچی انسان ہے، مجھے اسے سبق سکھانا ہی ہوگا۔ بابا جی نے پہلے اس کی لوہے کی کلہاڑی نکالی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ احمد تو اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا تھا کہ بابا جی نے اسے سونے کی کلہاڑی دکھائی تھی، لیکن یہ تو مجھے لوہے کی کلہاڑی دکھا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ان سے جھوٹ بول دیتا ہوں۔ نہیں، بابا جی نے پھر چاندی کی کلہاڑی نکالی اور اسے دکھائی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ نہیں، یہ کلہاڑی میری نہیں ہے۔ بابا جی نے پھر ایک سونے کی کلہاڑی نکالی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ ہاں ہاں، یہی میری کلہاڑی ہے۔ بابا جی بہت ناراض ہوئے۔ تمہاری اتنی ہمت؟ تم مجھ سے جھوٹ بولو، جھوٹ بولنے کے لیے تمہیں سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر بابا جی تینوں کلہاڑیاں لے کر غائب ہو گئے۔ میری کلہاڑی، میری کلہاڑی۔ بابا جی، میں نے جھوٹ کہا، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ مہربانی مجھے میری کلہاڑی واپس دے دیجئے۔ اے بابا جی، اب میں کیا کروں گا؟ اس کا رونا دھونا چلانا سب بیکار تھا۔ علی بنا کلہاڑی کے واپس لوٹ گیا، بس وہی اس کا سہارا تھا۔ لیکن اس نے سبق